اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ معاشرتی مسائل بیان کیے جا رہے تھے کہ شوہر بیوی کے تعلقات کو کیسے مستحکم کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بنیادی حکم یہ ہے کہ حسن معاشرت کا آدمی خیال رکھے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کرے، عزت احترام کا ماحول ہو۔ پھر اس کے باوجود بھی اگر آپس میں جو ہے نا اتفاقی پیدا ہو اور کچھ اختلافات کی شکل پیدا ہو جائے یا بیوی کی طرف سے جو ہے نافرمانی کا مرد کو سامنا کرنا پڑے تو اس کو کیسے جو ہے حل کیا جائے، تو اس کی شکل یہ بتائی گئی کہ سب سے پہلے مرحلے میں اس نے سلوک کے بعد بھی جو ہے مسئلہ اگر بگڑ رہا ہے تو پھر سمجھائے، واضح و نصیحت کرے، اور افہام و تفہیم کا معاملہ ہو، انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کی جائے۔ پھر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو تھوڑا سا جو ہے حکمت کے ساتھ بستر الگ کرنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ رات میں سونا چھوڑ دیں، پھر اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو ہلکی سی سختی کی بھی گنجائش ہے، جس کے یعنی مارنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن ایسی مارنی کہ جو یعنی نشان چھوڑ دے یا پھر جو ہے بالکل بے رحمی کے ساتھ جانوروں کی طرح سے جو ہے سلوک کیا جائے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مسئلہ جو ہے سلجھ جائے تو پھر آدمی خواہ بہانے تلاش نہ کرے بیوی پر جو ہے دست درازی کرنے کا یا پھر اس کو پریشان کرنے کا۔ اچھا، پھر اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر پھر بھی تم کو جو ہے مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہ آئے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی یہ بہت بعد کا مرحلہ ہے، یعنی ایک آدھ بار نہیں، کئی بار اس طرح سے ہونے کے بعد بھی جو ہے پھر لگے کہ یہ مسئلہ سلجھنے والا نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ جو ہے ایک آدمی کو متعین کیا جائے شوہر کی طرف سے، شوہر کے گھر والوں کا ایک آدمی اور بیوی کے گھر والوں کا ایک آدمی جو ہے سمجھدار آدمی، دونوں کے گھر والوں سے ایک متعین کیا جائے۔ اب وہ دونوں بیٹھ کر ان دونوں کے مسئلے کو جو ہے معلوم کرے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا اصل مسئلہ کیا ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ مسئلے کو جو ہے یعنی ایک کا ایک سمجھا جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا، تو اصل مسئلے کو جو ہے معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آدمی جو ہے شوہر کے گھر والوں سے اور ایک آدمی بیوی کے گھر والوں سے، سمجھدار آدمی جو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، ایسے آدمی کو متعین کیا جائے۔ وَإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں واقعی جو ہے ان کی نیت صاف ہے، جو حاکم بنائے جا رہے ہیں ان کی اپنی نیت صاف ہے اور وہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شوہر بیوی بھی جو ہے اصل مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ہے صحیح بات کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ تو اگر کسی گھرانے میں یعنی امساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ سب سے بنیادی اصول ہے کہ اگر بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو عزت احترام کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رکھنا ہے، اگر نہیں تو پھر عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے اس کو کچھ دے کر جو ہے رخصت کرنا ہے، یہ شرعی اصول ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی رشتہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، اس کو جو ہے نبھانا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔ اگر ان ساری باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کوئی رشتہ جو ہے اگر ٹوٹتا بھی ہے
اگر طلاق کی نوبت بھی آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس رشتے میں اللہ کی طرف سے ان دونوں کے لیے جو ہے اس بات کا وعدہ ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر سارے جو ہے اللہ کے احکامات کا لحاظ رکھنے کے باوجود بھی پھر بھی کوئی جو ہے یعنی آپس میں نباہ کی شکل نہیں ہو رہی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرمائے اور اس عورت کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شوہر کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگ اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اپنے طور پر اس بات کی کوشش کریں۔ البتہ ایسا دنیا میں کوئی انسان نہیں جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی جو ہے یعنی نقص نہ ہو، ہر ایک کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، لیکن کمیوں کو جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے خوبیوں کو دیکھا جائے۔ ایک انسان کے اندر کوئی کمی ضرور ہوگی لیکن اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی، ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے کمیوں کو نظر انداز کر کے اسی سے جو ہے رشتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ من آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔